ہمہ یاراں دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ باب 9، کیمپ نمبر 44۔ کیمپ نمبر 44 میں جیل اور عام کیمپ کے تمام محاسن موجود تھے، یعنی سخت جان سلاخیں، زورور دیواریں اور قد آور فصیلیں جیل کی نمائندگی کرتی تھیں، اور کیمپ کا ماحول پیدا کرنے کے لیے خاردار تار کی باڑ، ہتھیار بند سینتریوں اور تربیت یافتہ کتوں کا معقول بندوبست تھا۔ ان کے علاوہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچے اونچے برجوں پر 2-3 سپاہی رائفل، مشین گن، ٹیلی فون اور سرچ لائٹ سنبھالے ہر وقت موجود رہتے تھے، یعنی قید تنہائی سے آنے والوں کا دل بہلانے کے سبھی سامان موجود تھے۔ یہ انتظامات کیمپ نمبر 44 ہی کے لیے مخصوص نہ تھے، بلکہ جیل کے اندر دوسرے کیمپوں، کیمپ نمبر 77 اور کیمپ نمبر 88 میں بھی یہی انتظام تھا۔ تینوں کیمپوں میں باہمی رابطے کی کوئی صورت نہ تھی، بلکہ ایک ہی کیمپ 44 اور 88 کے سپاہیوں اور افسروں کو آپس میں ملنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ کیمپ 77 میں افسر تھے ہی نہیں، گویا ہر کیمپ کی اپنی اپنی کائنات تھی، دوسرے سے کوئی سروکار نہ تھا۔ کیمپ نمبر 44 جیل کے ایک کونے میں ہونے کی وجہ سے باہر کی دنیا سے نسبتاً قریب تھا۔ شروع میں باہر شہنائی بجنے کی آواز آتی تو احساس ہوا، ایک دیوار کی دوری ہے قفس، ایک دیوار کی دوری ہے قفس، توڑ سکتے تو چمن میں ہوتے۔ لیکن جب خواہش اور اس کی تکمیل کے درمیانی مراحل پر غور کیا تو پتہ چلا کہ راستے میں کئی مقامات آہ و فغاں آتے ہیں۔ مثلاً حکم یہ تھا کہ خاردار باڑ کے قریب کوئی پھٹکنے بھی نہ پائے، ورنہ گردن زنی سمجھا جائے گا، اور سنتری اسے فرار کی کوشش قرار دے کر گولی مارنے میں حق بجانب ہوگا۔ بفرض محال آپ نے سنتری کی آنکھ بچا کر یا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باڑ کے لمس کا لطف اٹھا بھی لیا تو آگے سنتری کی گشت کا 4 فٹ چوڑا راستہ حائل ہوگا۔ آپ کہیں گے 4 فٹ تو آدمی ایک مزمحل سی دست میں بھی پار کر لیتا ہے۔ آپ کا کہنا بجا، لیکن جہاں 4 فٹ راستہ ختم ہوتا تھا، عین وہاں سے قداور دیوار شروع ہوتی تھی، جسے سنگ آستاں سمجھ کر انسان اپنا سر تو پھوڑ سکتا تھا لیکن پھلانگ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی اپنی بلندی کے علاوہ برج نشین سنتری بھی حائل رہتا تھا۔ یہ سنتری بھی عجب شے تھا، ہر وقت ہم پر یوں نظر جمائے رکھتا جیسے اسے اور کوئی کام ہی نہیں، بس کبھی کبھار لتا منگیشکر کے گانے اپنی بھونڈی آواز میں گانے لگتا، لیکن اس سے ہمیں فرار کی منصوبہ بندی میں کوئی مدد نہ ملتی۔ چلے سنتری کو چھوڑیے، مانا کہ اس کی آنکھوں میں دھول جھونک کر یا موسم باد و بہارا کا فائدہ اٹھا کر اس دیوار کو عبور کر لیا تو 70-80 فٹ آگے ایسی ہی ایک اور دیوار آئے گی، جس تک پہنچنے کے لیے خاردار تار کے گچھوں، پہرے داروں کے رہائشی خیموں اور گشت کرتے کتوں سے گزرنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ آخری دیوار کے پار ایک بارونق سڑک پڑتی تھی، جہاں تک پہنچتے ہی عین ممکن تھا کہ کسی راہگیر سے مڈ بھیڑ ہو جائے اور وہ آپ کی PW کی چھاپ پہچان کر آپ کو تھانے پہنچا دے۔ جیل کے باسیوں کی حفاظت کے لیے ایک بریگیڈ مخصوص تھا۔ گارڈ عموماً مرکزی یا صوبائی پولیس کی ہوتی تھی۔ محافظوں کو ہدایت تھی کہ جب خطرے کی گھنٹی بجے، فائر کی آواز گونجے یا سائرن چیخے تو وہ پہلے سے بتائی گئی جگہوں پر پہنچ کر فائر پوزیشن سنبھال لیں، اور جب تک حالات معمول پر آنے کا اعلان نہ ہو وہ لبی پر انگلی رکھے گھٹنوں کے بل تیار رہیں۔ ان اقدامات کی ریہرسل روزانہ ہوتی تھی۔ اسیروں کے لیے حکم تھا کہ اسٹینڈ 2 کا سائرن بجتے ہی وہ جہاں کہیں ہوں، ننگے سر اور ننگے پاؤں کشاں کشاں اپنے کیج میں گھس جائیں تاکہ فوراً ان پر تالا ڈالا جا سکے۔
گویا یہ تھی وہ جنت جس میں داخل ہونے کے لیے ہم عالم برزخ میں پڑے رہے۔ آئیے کیمپ کے اندر چلیں۔ کیمپ کا کل سرمایہ قطار اندر قطار 4 بیرکیں تھیں، ایک بڑی، 2 چھوٹی اور ایک بہت ہی چھوٹی۔ مؤخر الذکر پر بیرک کی تہمت لگانے کی بجائے اسے کمرے کا رتبہ دینا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اس کے دامن کی وسعت عام رہائشی کمرے سے زیادہ نہ تھی۔ بمشکل پہلو سے پہلو ملا کر 4 چارپائیاں بچھ سکتی تھیں۔ آخری بیرک جہاں 15 لیفٹیننٹ کرنل رہتے تھے زیادہ گنجان آباد نہ تھی، یعنی وہاں آدمی چارپائی سے اتر کر زمین پر قدم رکھ سکتا تھا۔ اس کے برعکس دوسری بیرکیں جہاں نیم لیفٹیننٹ سے لے کر سینئر میجر تک رہتے تھے، یہ عالم تھا کہ سوتے میں کروٹ بدلی جائے تو بازو دوسرے کی چھاتی پر جا پڑتا۔ اگر پڑوسی صاحب دل ہوتا تو اپنی چارپائی پر لیٹے لیٹے ہمسائے کے دل کی دھڑکنیں گن سکتا۔ اتنا قرب خاص خاص آدمیوں کو خاص خاص حالات میں ہی نصیب ہو سکتا ہے۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ در و دیوار جن کی خستگی پہ ہم 2 حروف بھیج رہے تھے، دراصل کیمپ نمبر 44 کا ہاؤس آف لارڈز یعنی دارالامراء تھا۔ آدھا کیمپ تو ساتھ والی دیوار کے پار تھا، جسے ہاؤس آف کامنز یعنی دارالعوام کہا جاتا تھا۔ مؤخر الذکر کی چند نمایاں خوبیاں یہ تھی کہ وہاں فرش کچے، غسل خانے کم اور برآمدے غائب تھے۔ ذرا نیچی سطح پر واقع ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی اکثر وہاں کھڑا رہتا تھا، چنانچہ جونیئر افسر عموماً وہیں رکھے جاتے تھے۔ اس نسبت سے بعض اوقات اسے جونیئر بلاک بھی کہا جاتا تھا۔ کیمپ کے ان 2 ایوانوں کے درمیان ایک دیوار، چند سینتری اور بہت سے امتناعی احکام پڑتے تھے۔ ہم درمیانی دیوار کو دیوار برلن کہتے تھے، کیونکہ اسے پار کرنے کا موقع تو صرف عید بقر عید پر ملتا تھا۔ اگر کسی اور وجہ سے ان دنوں کے علاوہ دیوار کے پار جانے کا اتفاق ہوتا تو ہمارے لیے یہ دن بھی روز عید ہی ہوتا۔ ہم سیلوں سے نکل کر سیدھے سینئر بلاک یعنی دارالامراء میں آئے۔ پہل جب اس میں قدم رکھا تو محدود سے صحن میں بہت سے افسر سینوں میں داغ چھپائے، چھاتی پر PW کی چھاپ لگائے، زمین پر بیٹھے دھوپ تاپتے نظر آئے۔ ہمیں ان کی قسمت پر بہت رشک آیا کہ دیکھو، دن دہاڑے دھوپ پھانک رہے ہیں، کوئی انہیں منع نہیں کرتا۔ یہ بخل کیا صرف ہمارے لیے مخصوص تھا؟ یہاں تو لوگ آسمان بھی دیکھ سکتے ہیں، چڑھتے ڈھلتے سورج کا مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں، گویا پوری کائنات کا نظام ان کے سامنے ہے۔ ان افسروں نے ہمیں نہایت تپاک سے خوش آمدید کہا اور قید تنہائی سے نجات پانے پر مبارکباد دی۔ پہلی پرکھ میں یہ سب مجھے تھکے ہارے، مسافت سے رنجور اور احساس زیاں سے چور نظر آئے۔ اگر اس خاکستر میں کوئی چنگاری تھی بھی تو پہلے مصافحہ میں محسوس نہ ہوئی۔ ان ہم کفسوں سے تفصیلی ملاقات سے قبل ضروری تھا کہ ہم اپنی اپنی چارپائیاں سیدھی کر لیں، ان پر سرکاری دریاں بچھا لیں، یعنی بقول میجر سمیع پہلے ذرا سیٹ ہو لیں۔ کلکتہ گروپ کے تینوں لیفٹیننٹ کرنل تو سب سے چھوٹے کمرے میں چلے گئے، جو بعد میں VIP لاج کے نام سے مشہور ہوا۔ ہم تینوں میجر بڑی بیرک میں قیام پذیر ہوئے۔ میں نے اس بیرک کی کشادگی کے پیش نظر چارپائی ذرا پھیلا کر بچھانا چاہی تو ایک پرانے قیدی نے مشورہ دیا، اس جگہ پر قبضہ نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ یہ خالی جگہ ہمارے بہت کام آتی ہے۔ ہم مغرب، عشاء اور فجر کی نماز یہیں پڑھتے ہیں، اور جب یہ عبادت گاہ نہیں ہوتی تو طعام گاہ ہوتی ہے، کیونکہ ہم سب اکٹھے بیٹھ کر یہیں کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے مشورہ قبول کر لیا اور بان کی چارپائی ایک طرف سکیڑ لی۔ بیرک کے باقی حصے پر طائرانہ نگاہ ڈالی تو چارپائیاں ایک دوسرے سے یوں ہمکنار نظر آئیں جیسے طویل فراق کے بعد ملی ہوں۔ ان پر سرکاری دریاں اور کمبل بچھے ہوئے تھے، اور ہر چارپائی کے سرہانے کے ساتھ زمین پر شیب وغیرہ کا سامان سجا ہوا تھا۔ بیرک کے دونوں جانب آہنی سلاخوں والی دروازہ نما کھڑکیاں تھیں، جن سے سردیوں میں ٹھنڈی اور گرمیوں میں گرم ہوا کی آمد و رفت میں کوئی پرت یا پردہ حائل نہ تھا۔ اس طرح کا ایک کھڑکی نما دروازہ بیرک کے
ایک سرے پر کھلتا تھا جہاں سے ہمارا آنا جانا رہتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے بستر تک پہنچنے کے لیے تقریباً سبھی بستروں کی 2 رویہ قطار سے گزرنا پڑتا تھا۔ ہم نے بھی اپنا گدایانہ بستر سرے راہ گزار بچھا لیا۔ ہر بیرک کا نظم و نسق، جس میں بیرک کی صفائی، مکینوں کی بھلائی اور بصورت رنجش صلح صفائی شامل تھی، ایک سینئر باشندے کے سپرد تھی، جسے بیرک سینئر یعنی بیرک کا نمائندہ کہا جاتا۔ وہ پورے کیمپ میں قیدیوں کے نمائندے یعنی سینئر سپوکس مین کے ماتحت ہوتا تھا۔ کمانڈ کے اس نقطے کو فوجی کاری ایک بٹالین کمانڈر اور کمپنی کمانڈر کا رشتہ سمجھ لیں، اور سویلین کاری کے لیے شاید کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا تعلق زیادہ عام فہم ہوگا۔ ہمارے بیرک سینئر نے اپنے فرائض بجا لاتے ہوئے پہلے روز ہی ہمیں آداب اسیری پر چھوٹا سا لیکچر پلا دیا، اور کچھ پلانے کے لیے بیچارے کے پاس تھا بھی کچھ نہیں۔ اس نے کہا، صبح اٹھتے ہی اپنی چارپائی کو دوسری چارپائیوں کی سیدھ میں رکھ کر دری اور کمبل سے اس کی ستر پوشی کریں۔ PW کی چھاپ کے بغیر کوئی لباس نہ پہنیں، ورنہ واپس سیل میں بھیج دیے جاؤ گے۔ بیرک سرے شام بند ہو جاتی ہے اور دن چڑھے کھلتی ہے۔ ایمرجنسی کے لیے اندر ایک بیت الخلاء ہے جسے حتی الامکان استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ 40 افسروں کا اس بیرک میں سونا دوبھر ہو جائے گا۔ کیمپ کے ایک گوشے میں 2 غسل خانے اور 4 بیت الخلاء موجود ہیں۔ وہاں خاصا رش رہتا ہے، اس لیے موزوں وقت کا انتخاب ہر قیدی کی اپنی ذمہ داری ہے۔ کھانے پینے کا انتظام اپنے آدمیوں کے ہاتھ میں ہے۔ عام بھارتی سپاہی کے راشن کا 70% ہمیں ملتا ہے، جسے ہمارے جوان پکاتے ہیں۔ پلیٹ وغیرہ دھونے کو اردلی موجود ہیں۔ سکیل 4 افسر فی اردلی ہے، البتہ کبھی کبھی ایک اردلی کو 6 افسر بھی مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد بیرک سینئر نے رازداری سے ہمارے سروں سے اپنا سر جوڑ کر گیٹ کی طرف احتیاطاً دیکھتے ہوئے کہا، کیمپ کے اندرونی حالات اور باہمی تنازعات پر نظر رکھنے کے لیے بھارتی عملہ ادھر ادھر منڈلاتا رہتا ہے۔ ان سے ہوشیار رہنا اور کوئی لفٹ نہ کرانا، ان سے نپٹنا ہمارے سینئر نمائندے کا کام ہے۔ البتہ بھارتی کیمپ کمانڈنٹ آئے تو تعظیم سے پیش آنا کہ یہی ہے فرمایا ہوا جنیوا کنونشن کے بڑوں کا۔ ان دنوں ہمارے سینئر نمائندے لیفٹیننٹ کرنل اشفاق علی سید تھے۔ ان کا کام قیدیوں اور بھارتی حکام کے درمیان رابطے کا تھا، یعنی وہ کیمپ کمانڈنٹ کے احکام ہم تک پہنچاتے اور ہمارے مسائل کی اطلاع ان تک لے جاتے۔ کرنل صاحب اپنے معافی الضمیر کا اظہار انگریزی، اردو اور پنجابی میں یکساں روانی اور مہارت سے کر سکتے تھے۔ اگر ریڈ کراس کے کسی یورپی نمائندے یا انگریزی زدہ بھارتی افسر سے ان کا واسطہ پڑ جاتا تو انگریزی کی پٹاخ پٹاخ دور تک سنائی دیتی۔ پتہ نہیں قریب کھڑے سامعین کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اگر کوئی اہل زبان یعنی اردو بولنے والا مل جاتا تو اردو معلّہ کے عمدہ نمونوں سے مبہوت کر دیتے، اور اگر قسمت کا مارا کوئی سکھ ان کے ہاتھ چڑھ جاتا تو لاہوری بولی کی ایسی مار دیتے کہ اس کے اوسان خطا ہو جاتے۔ کرنل سید کا واسطہ بھارتی لیفٹیننٹ کرنل اوپادھیا سے تھا، جسے فوج سے سپکدوشی کے بعد دوبارہ بلوا کر ہماری دیکھ بھال کے لیے کیمپ کمانڈنٹ مقرر کیا گیا تھا۔ کرنل اوپادھیا گرم اور سرد کی پالیسی پر عمل پیرا تھا، یعنی جب غصے کی لہر آتی تو یوں لگتا کہ ہر چیز بہا لے جائے گی، لیکن باد مخالف کے چند جھونکوں ہی سے فرو ہو جاتی اور وہ ہندوانہ چاپلوسی پر اتر آتا۔ کچھ عرصہ بعد دیکھتا کہ اس کی نرم روی سے کیمپ کا انتظام ڈھیلا پڑ رہا ہے تو پھر سخت گیری پر اتر آتا، یعنی وہ اتنا ملتفت نہ ہونا چاہتا تھا کہ ہمیں کنجے قفس میں آزادی کا مزہ آنے لگے، اور اتنا سخت گیر نہ بننا چاہتا تھا کہ ہم بغاوت پر اتر آتے۔ اس انتظامی ڈھانچے کا عضو ضعیف اس کا طبی شعبہ تھا، جس کا انچارج بھارتی فوج کی میڈیکل کور کا میجر ملک تھا۔ میجر ملک 1965 کی جنگ میں اسیر ہو کر
درگئی میں چند مہینے پاکستانی مہمان نوازی کا مزہ چکھ چکا تھا۔ اس تاثیر کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ وہ بھارت جاتے ہی فوج سے مستعفی ہو گیا تھا۔ 1971 کی لڑائی میں اسے دوبارہ بلا لیا گیا اور جنگ ختم ہونے کے بعد سینٹرل جیل آگرہ کے طبی امور اس کو سونپ دیے گئے۔ میجر ملک کے ماتحت 3 کمروں پر مشتمل واحد ڈسپنسری تھی جو جیل کے 5,000 مکینوں کی طبی ضروریات پوری کرنے کے لیے قائم کی گئی تھی۔ محل وقوع کے لحاظ سے ڈسپنسری ہمارے کیمپ سے قریب پڑتی تھی۔ دوسرے کیمپوں میں پاکستانی ڈاکٹر طبی رپورٹ لیتے تھے، ان بیچاروں کے ہاتھ میں سینہ بین کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ فوری توجہ طلب مریضوں کو ڈسپنسری بھیج دیتے، جہاں ایک گنا بے خودی میں ڈوبا ہوا میجر ملک کسی کو مکسچر اور کسی کو ڈانٹ ڈپٹ پلا کر چلتا کرتا۔ میجر ملک اپنا اکثر وقت جیل سے باہر اپنی سوشل مصروفیات میں گزارتا اور صرف گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ڈسپنسری میں آ کر سستا لیتا۔ میجر ملک ہمارے ڈاکٹروں کی طرح بے بس نہ تھا، وہ دراصل وسیع اختیارات رکھتا تھا۔ اگر وہ ابتدائی معائنے کے بعد کسی کو اسپیشلسٹ کے پاس ملٹری ہسپتال یا جنگی قیدیوں کے خصوصی اسپتال میں برائے تشخیص و علاج بھیجنا چاہتا تو بھیج سکتا تھا، لیکن گاڑی، گارڈ اور دیگر لوازمات کا کون بندوبست کرے؟ چھوڑو، کیا بھیجنا ہے کسی کو جیل سے باہر، خواہ مخواہ اسے باہر کی ہوا لگ جائے گی۔ اسی میجر کے رحم و کرم پر کچھ ایسے زخمی اور بیمار بھی تھے جو ہمارے کیمپ کی باڑ کے پار ایک بیرک میں پڑے گل رہے تھے۔ ان میں کچھ وہ تھے جو 1971 کی جنگ میں زخمی ہوئے تھے اور کچھ وہ جو اسیری میں مختلف عارضوں میں مبتلا ہوئے۔ ان سب کی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ وہ ساری رات کراہتے اور نیم بے ہوشی کے عالم میں پانی کے گھونٹ کو ترستے رہتے۔ بعض تو جنونی کیفیت میں یا شدت درد سے دیواروں سے ٹکرے مارتے، لیکن ان کا مسیحا کوئی نہ تھا۔ ان کی طرف دن کو کوئی توجہ نہ دیتا تھا، رات کو ان کی کون سنتا۔ ہم اپنے ہم وطنوں کی دردناک چیخیں سن سکتے تھے، لیکن ان کے منہ میں پانی کا گھونٹ نہ ڈال سکتے تھے۔ ہائے اسیری، تو کتنی بڑی لعنت ہے! اپنے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے تھے، بھارتی ڈاکٹر کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی بے بسی کے عالم میں ان زخمیوں اور بیماروں میں سے چند فوت ہو گئے اور کئی مستقل طور پر معذور اور پاگل ہو گئے۔ جو سخت جان واقع ہوئے تھے وہ بعد میں زخمیوں میں پاکستان چلے آئے۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ! گویا یہ تھی ہماری نئی دنیا اور اس کی فضا جس میں ہمیں تقریباً 2 سال رہنا پڑا۔ ان طویل سالوں میں ہم پر کیا بیتی اس کا ذکر آگے آئے گا۔ آئیے فی الحال اس کیمپ کے پرانے مکینوں سے تو مل لیں۔